السلام علیکم۔ بچہ بڑی دیر سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں کے پاس ایک خط تھا۔ ماں نے اس خط کو کھولا اور پڑھا۔ ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور پھر بلند آواز میں پڑھا کہ آپ کا بچہ بہت ہی ذہین ہے۔ اس کی قابلیت کے مطابق ہمارے اسکول میں کوئی استاد نہیں ہے۔ مہربانی کر کے اسے گھر میں پڑھائیں یا پھر اس کے لیے کوئی اچھا سا استاد تلاش کریں۔ وہ بچہ جو کہ سن رہا تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بچہ جب اس بچے کو نیا استاد دیا گیا تو وہ بڑے ہی ذوق و شوق سے اس استاد کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اس بچے نے دل لگا کر محنت کی اور پھر ایک دنیا کا ایک عظیم سائنسدان بن کر دکھا دیا۔ جی ہاں، جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں تو ہمیں روشنی کے لیے ایک بلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بلب اسی بچے کی مامون منت ہے جسے دنیا تھامس ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ جب تھامس ایڈیسن دنیا کا ایک عظیم سائنسدان بنا، جب اسے ایک عظیم سائنسدان کا اعزاز مل رہا تھا، تب تھامس ایڈیسن اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اس کی الماری کھولی۔ جب اس نے وہ خط نکالا پڑھنے کے لیے تو اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی، کیونکہ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ نہایت انتہائی نالائق ہے۔ اس کو ہم اپنے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، اس کے لیے کوئی یہاں سے وہاں سے استاد اٹھا کر اسے گھر میں پڑھائیں۔ جی ہاں، یہاں یہ سنانے سے مراد یہ تھا کہ حوصلہ افزائی ایک ایسی قوت ہے جو کہ ایک کمزور بچے کو دنیا کا عظیم سائنسدان بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ماہرین کے مطابق بچے کی ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پہ 20 سال لگ جاتے ہیں، اور اسی 20 سال میں اس بچے کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہو یا پھر حوصلہ شکنی، یہ آپ پر ہوتا ہے، اس کا انحصار آپ پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اور تحقیق کے مطابق بچے کے دماغ میں موجود نیورونز 20 ملین کنیکشنز بنا سکتے ہیں۔ جب بچے کی کسی غلطی پر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم اس فلاں کام میں قابل نہیں ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اس کام کے تم لائق نہیں ہو، پھر اس بچے کے دماغ میں موجود وہ نیورونز اسی تصور کو لے کر کنیکشنز بناتے ہیں، اور اس بچے کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ بیٹھ جاتا ہے کہ واقعی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ بچہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں حوصلہ افزائی بچے کے ارادوں کو بلند کرتی ہے، وہیں دوسری طرف حوصلہ شکنی ان بچوں کے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک مشہور فاتح نوشہروان، ایک دن جب اس کو ناکامیوں کا اس کا سلسلہ جاری، اس کو ناکامیاں مسلسل مل رہی تھی، تو وہ ایک دن مایوس پریشان ایک باغ میں تالاب کے کنارے بیٹھا تھا، ایک سوچ میں مگن تھا، اپنی جو مستقبل میں آنے والے اس کے جن سے خطرات تھے ان میں مگن تھا، سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک تالاب کے کنارے کی دیوار پر چڑھتی ہوئی ایک چنٹی پر پڑی، جو کہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اوپر چڑھتی تو پھر نیچے گر جاتی، پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی، پھر نیچے گر جاتی۔ مسلسل 4 سے 5 دفعہ کوششیں کرنے کے بعد آخری 5ویں دفعہ وہ چنٹی زمین سے اس دیوار کی اونچائی پر جا پہنچی، اور یہ منظر دیکھ کر نوشہروان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ ایک ننھی سی مخلوق نے اسے ایک عظیم عالیشان حوصلہ دیا، وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا، اور پھر اس نے دنیا کی تاریخ میں ایسی فتوحات حاصل کی کہ دنیا آج اسے عظیم فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، یہاں بتانا یہ تھا کہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ بچوں میں ایک ہمت پیدا کرتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچے میں یہ ہمت پیدا کر دیں، اس میں یہ تصور، یہ عزم پیدا کر دیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام انسان کی ہمت کے آگے بڑا نہیں ہے، جب وہ اپنا عزم بلند کر لے، جب وہ اپنا ارادہ پختہ کر لے، اس چیز کو کرنے کا ارادہ، اس کا جو ہمت، اس کا جو گول ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کو مضبوط بنا لے، تو کوئی بھی کام اس سے مشکل نہیں، وہ اسے ضرور کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا کریں، آپ کے بچے انشاءاللہ خود اوپر جانا شروع ہوں گے، اپنے کاموں میں کامیاب ہونا شروع ہوں گے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حوصلہ افزائی دیں، انہیں یہ سکھائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ نرم ہو یہ سمجھاتے وقت، کیونکہ جب آپ اسے گرم لہجے میں جب آپ اسے جھگڑتے ہوئے سکھائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا بچہ
وہ نہیں کرتا جو آپ بولتے ہو، آپ کا بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہو۔ جو آپ کرو گے اپنے بچے کو کر کے دکھاؤ گے، آپ کا بچہ وہی کرے گا۔ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، حوصلہ شکنی کبھی بھی نہ کرے، اور خاص طور پر اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جب بچے کو سمجھائے تو تنہائی میں سمجھائیں، کبھی بھی کسی کے سامنے اس بچے کو نہ سمجھائیں، پھر چاہے اس بچے کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ والسلام۔